اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا آپ اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی، کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ سے معافی عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو حروف تہجی ہیں ان کی ایک لائن پڑھی تھی، آج ہم نے دوسری لائن پڑھنی ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ اب ہم پیچھے چلتے ہیں۔ ہم نے ادھر سے پڑھا ہے خا، یہ دیکھ لیں اوپر خا انہوں نے لکھا ہے اور نیچے بھی اسی طرح انہوں نے لکھا ہے۔ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ آگے جو قاعدے کے اندر خا آئے گا وہ اس شکل میں بھی آ سکتا ہے اور آپ نے خا کی پہچان کرنی ہے۔ جب اس شکل میں آئے، اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ خا ہوگا، یعنی جو پر خا ہوتا ہے، موٹا خا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی شکل میں ہو، اس کے نقطہ نہ اوپر اور نہ نیچے، تو وہ ہا، باریک ہا ہوگا۔ اور اسی شکل میں ہو، اس کے نیچے نقطہ ہو، وہ پچھلے سبق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جیم ہوتا ہے نیچے، جب اس کے نیچے نقطہ ہو۔ ہم نے پہچاننا ہے کہ اس شکل میں جب بھی بنا ہوا ہو، اوپر ہو نقطہ، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے جی؟ پر خا ہوتا ہے، یعنی موٹا خا۔ آگے آپ دیکھ لیں، یہ دال اوپر انہوں نے بالکل آسان شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، نیچے یہ کہیں بھی قرآن مجید کے اندر یا آگے جو پورا قاعدہ ہے اس کے اندر اس طرح بھی شکل میں دال آ سکتا ہے، ہمیں یہ بتا رہے ہیں، تو ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ آگے ذال ہے۔ اب دیکھ لیں اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ نون بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے اس کے اوپر، مگر ہم نے جب اس شکل میں لکھا ہوا ہو، اس شکل میں کم ہی نون ہوتا ہے، مگر جو نہ پڑھا ہوا ہو اور نہ تجربہ ہو، اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ نون ہے، مگر جب بھی اس شکل میں لکھا ہوا ہو تو وہ سمجھ لیں کہ دال ہو، یہ ذال ہے۔ اب دیکھ لیں اسی شکل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور اسی شکل میں یہ بھی ہے، مگر اس کے اوپر نقطہ ہے تو یہ ذال ہے اور یہ نہیں ہے نقطہ۔ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور ذال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ آگے را۔ اب را اس شکل میں بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس شکل میں بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے، ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ زا۔ اب را اسی شکل میں ہے اور زا بھی اسی شکل میں ہے، مگر زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور را نقطے کے بغیر ہوتا ہے۔ سین۔ اب دیکھ لیں سین کہیں بھی آگے قاعدے کے اندر یا قرآن مجید کے اندر اس شکل میں لکھی ہوئی آ سکتی ہے۔ اب ہم ان کی مشق کر لیتے ہیں۔ خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زا، زا، سین، سین۔ سامعین و ناظرین، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔